بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ برائلر مرغی کتنی نقصان دہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے برائلر مرغی کے بارے میں کہ یہ برائلر مرغی کتنی زیادہ نقصان دہ ہے اور افغانستان میں نے پاکستان سے برائلر مرغی لینا کیوں بند کر دی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برائلر مرغی کے کتنے نقصانات ہیں۔ ناظرین، ہم بات کریں گے برائلر مرغی اور انڈوں پر۔ 1960 میں پہلی بار جب برائلر مرغی کو دنیا میں لانچ کیا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس مرغی کا آنا دنیا میں بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ مرغی کی نسل کم ہو رہی تھی اور انسانوں کی نسل بڑھ رہی تھی۔ انسان کی غذائی ضروریات بہت زیادہ تھی اور مرغی بہت کم تھی۔ لیکن ناظرین، آج اس مرغی اور اس کے انڈے سے دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ برائلر مرغی کو پروان چڑھانے والوں نے آج کی دنیا میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم برائلر چکن پر کی گئی کچھ ریسرچ اور اس کے رزلٹ کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دیں گے، یعنی آگاہی دیں گے، بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائلر مرغیاں کیسے بنتی ہیں اور ان کی نسل کو کیسے مضر سے طریقے سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکن کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں روزانہ ہی کھانوں میں چکن کہیں بریانی میں استعمال ہوتا ہے تو کہیں قورمے میں استعمال ہوتا ہے یا پھر کہیں بروسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چکن کا استعمال آج کل ہر جگہ بہت بڑھ گیا ہے۔ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کے گھر میں چکن ہی پکا ہوتا ہے۔ مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ انسان کو اپنی غذا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے متبادل طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ لہذا گوشت اور پروٹین کے روایتی طریقوں سے ہر غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے نسل کو پروان چڑھایا گیا۔ اس سے بظاہر کوئی نقصان تو نظر نہیں آتا، کیونکہ فارمی چوزا ہوتا ہے جو اس کو 45 دن لگتے ہیں ایک مکمل مرغی بننے کے لیے، جبکہ دیسی چوزا کم سے کم 6 ماہ میں ایک مکمل مرغی بنتا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ بہت اطمینان بخش بات لگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برائلر مرغی یعنی زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے تھوڑے وقت میں، جبکہ اس گوشت میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا، یعنی کہ چربی کی مقدار بالکل 0 ہوتی ہے۔ اس لیے اس مرغی کو نہ صرف پاس کر دیا گیا بلکہ مریضوں کے کھانے کے لیے صحت بخش قرار دیا گیا۔ مگر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے کہ 30 سے 40 سالوں میں اس طرح کی فارمی مرغی کی نسل بڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت ایسے امراض جن کا نام سننے تک نہیں آیا تھا، جیسا کہ کینسر، تھائرائیڈ، ڈائبٹیز وغیرہ کے نام ہم نے کبھی سنے نہیں تھے۔ یہ سب امراض آج کل ایسے عام ہو گئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ سب امراض صرف برائلر مرغی اور اس کے انڈے کھانے سے آئے ہیں۔ مگر ایک گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان مرغیوں کو جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، جن مرغیوں کی خوراک ہے، اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ اس کی فیڈ کے کتنے نقصان ہیں۔ برائلر مرغی کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے اور وہ فیڈ کھانے کی وجہ سے اس کا گوشت ہمارے جسموں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ان برائلر چوزوں کی فیڈ میں شامل ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جن میں سٹیرائڈ وہ ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلوان سٹیرائڈ کھاتے تو موٹے ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ اسی طرح جب سٹیرائڈ اس کی فیڈ میں شامل ہے، وہ جب کھاتی ہے تو ایسے دنوں میں موٹی ہوتی ہے تو پھر بکتی ہے۔ سٹیرائڈ ہارمونز اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی فطری افزائش ہوتی ہے، غیر فطری افزائش ہوتی ہے جو حفظانِ صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون، ان کی انتڑیاں، چربی، ایسے جانوروں کا گوشت بھی اس فیڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن میں مردار جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے۔
یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے پیسے نہیں کہہ رہا ہوں، خدارہ ہاتھ باندھ کر گزارش کر رہا ہوں، میں خود اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، یہ تحقیق شدہ باتیں ہیں، یعنی تحقیق کی گئی ہیں یونیورسٹیوں سے، ڈاکٹروں سے، جو کہ لاہور کے ایک نیوز چینل نے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے دکھایا تھا کہ ان فارمی مرغیوں کو کیا خوراک دی جاتی ہے، اور جس میں خون، انتڑیوں، پیشاب بھی شامل ہیں۔ اگر غور کریں تو ایسی دکان جہاں مرغیوں کا گوشت بکتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ چوزے جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں وہ بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، اور ان کا جسم بہت موٹا تازہ ہوتا ہے، اور ان کی فیڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ فیڈ میں اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ اتنی عمر کے دیسی چوزوں کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ قدرتی طور پر بڑھتے ہیں، وہ دیسی چوزے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہیں پکڑنے پر وہ بھاگتے دوڑتے ہیں، پورا گھر انہیں پیچھے لگا ہوتا ہے انہیں پکڑنے کے لیے، مگر وہ پھر بھی پکڑائی نہیں دیتے۔ ناظرین، برائلر چکن جو کہ ہائی پروٹین اور کولیسٹرول فری ہوتا ہے تو اس کے نام سے بھی مشہور ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسٹیرائڈ پر پلنے والی مرغیوں کا گوشت کھانے کے کیا نقصانات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جو کہ ہمارے مدافعتی نظام پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کا برابر بن جاتا ہے۔ بچیوں کا قبل از وقت بالغ ہو جانا، مردوں کو مردانہ کمزوریاں ہو جانا، اور عورتوں کی ماہواری کے سلسلے میں مسائل پیدا ہونا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری ایسی بیماریاں جو انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جن سے بچاؤ کے لیے چکن جو ہے نا، اس کو ایک درجہ حرارت پر پکانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جب آپ بالکل آج لوگوں کے عام ہو گئی ہے، وہ ہے کہ چکن نگٹس، یہ نگٹس غور سے سن لینا، چکن نگٹس بازار سے لا کر بچے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں۔ چکن نگٹس جیسے بڑے بچوں میں بھی چکن نگٹس کو شوق سے کھایا جاتا ہے، مگر اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی نے سچ کی، جو امریکہ کے جریدے دا اینیمل جرنل آف میڈیسن میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس کے مطابق ان نگٹس میں انتڑیاں، ہڈیوں کا چورا اور چربی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور اسی تحقیق کے مطابق اس میں پروٹین صرف 15 سے 20% ہوتی ہے، باقی سارا کچرا ہوتا ہے، باقی اس کا گوشت بھی معیاری نہیں ہوتا۔ ماہرین کے کہنے کے مطابق اس کا شمار مضر صحت چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا برائلر مرغی کا تذکرہ۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک کا مقصد کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ انسان کو فطرت کے قریب رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ جتنا آپ فطرت سے دور بھاگیں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم قدرت مقابلے میں کھڑے جاتے ہیں، قدرت کے مقابلے جب ہم کھڑے جاتے ہیں، لہذا فطرت کو اپنانے میں ہی فائدہ اور صحت ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو بہن بھائیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔